سندھ کے بعد وفاق، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے بھی فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی اپیلز دائر کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں میں فوجی عدالتوں کو کل عدم قرار دینے سے متعلق 23 اکتوبر کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے بھی سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی ہے۔ نظر ثانی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو کل عدم قرار دی گئی دفعات ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھیں۔ بینچ کی تشکیل بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت نہیں تھی۔ 5 رکنی بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے سے فیصلہ غیر مؤثر ہے، یہ کہا گیا ہے۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ تمام اکائیاں یعنی صوبوں نے بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں اس کو بحال کرنے کی، آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نظر ثانی نہیں ہے۔ نظر ثانی ہوتی ہے جب ایک فیصلہ کسی جج نے کر دیا ہو، جج صاحبان نے کر دیا ہو، آپ اسی بینچ کے سامنے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں، یعنی آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ لیکن اپیل میں جو معاملہ ہے وہ اثر نو کھل جاتا ہے، ہر ایسپیکٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے اور وہ جج نہیں سنتے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ سو ایک یہ بنیادی سی بات ہے، بنیادی فرق ہے نظر ثانی میں اور اپیل میں۔ دوسرا کہ جو مندرجات ہیں اپیل کے وہ میں نے دیکھے اور آپ کے ٹیلی ویژن پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ ان کا بہت چرچا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اپیلیٹ بینچ جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن 2-3 باتیں جو ہیں وہ ازحد ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ملٹری کورٹس کے، یہ پہلی دفعہ عدالتوں کے سامنے نہیں آئے۔ یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ معاملات چلتے آئے ہیں اور سب عدالتوں نے متفقہ طور پہ یہ بات کی کہ آرٹیکل 8 جو ہے آئین کا وہ اس چیز کی مغازی کرتا ہے اور آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ وہ معاملات جو کہ ڈسپلنری فورسز وغیرہ سے متعلقہ ہوں، ان کے متعلق قوانین جو ہیں ان کو اس کسوٹی پہ نہیں دیکھا جائے گا جس کسوٹی پہ دوسرے قوانین کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ جب ڈسپلنری معاملات ہوں تو وہاں پہ یونٹی آف کمانڈ اور یہ ساری چیزوں کا ہوتا ہے اور اس میں نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ 11 رکنی بینچ جو تھا اس نے اس کو پرکھا اور 10A کی جو کسوٹی ہے اس پہ بھی پرکھا اور کہا کہ اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں، یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو آئین میں بھی ایک ترمیم تھی جس کے تحت یہ معاملات ہو رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا APC اور اس طرح کے معاملات۔ اب جو ایک اور پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کا جو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا قانون کو، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو، اور وہ جو اس کے اندر ترمیم ہے سیولینز کو ٹرائی کرنے کی 59(4) اور 21D جی، تو وہ اس کا دیکھیے کہ ماضی کے جو فیصلے ہیں ان پہ بھی اطلاق ہو رہا ہے۔ اس میں جو اسپائز کا یعنی جاسوسی جو کر رہے تھے لوگ، کہ جو جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں وہ فوجی، ضروری تو نہیں کہ فوجی ہی جاسوسی کر رہے ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک فوجی کے ساتھ ایک سویلین جو ہے یا کچھ سویلینز کے ساتھ کچھ فوجی جو ہے وہ ملوث ہو جائیں خدا نخواستہ اور وہ جاسوسی کر رہے ہیں، تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے نیوکلیئر ایسٹ ہیں، آپ کے اور ایسے معاملات ہیں جو سینسٹیو ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو جائے گی نا، ان کو تو نہیں کیا جا سکے گا، ان کا پھر ٹرائل کیسے ہوگا؟ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز، یہ جو ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے جس کے بارے میں کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ اس میں آپ کو رائٹ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف اس طریقے سے نہیں ملتا ہے جو کہ آئین میں دیا گیا ہے، اور یہ اوپن نہیں ہے، یہ کلوز ڈورز میں ہوتا ہے، یہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ کہیں لکھا ہوا کہ جو ٹرائل ہے وہ ساری پبلک کے سامنے ہوگا۔ اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ
उसमें वकीला आ सकते हैं, उसमें बाकी लोग आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट लोग आ सकते हैं। और ये सवाल जब उठा तो बड़ी अच्छे तरीके से अटॉर्नी जनरल साहब ने इस बात को कोर्ट के सामने बात की और कहा कि जनाब ये ओपन ट्रायल भी होगा, इसमें अपनी मर्जी के वकील कर सकते हैं, इसके अंदर अपील का हक मौजूद होगा और इसके अंदर कोई किसी किस्म का 10A की वायलेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब अटॉर्नी जनरल को इस तरह की बात कर दे तो फिर उसको ऐसा ही समझा जाता है जिस तरीके से वो एक सॉलम कमिटमेंट, यानी ऐसी कमिटमेंट जिससे हटा नहीं जा सकता। तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तो ख़त्म कर दिया गया था। यही मामला जो है, इसी तरह का मामला आलमी अदालत इंसाफ में गया और पाकिस्तान से मुतल्लिक गया और मिलिट्री कोर्ट मार्शल के ट्रायल के मुतल्लिक बात थी। उन्होंने भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक है। अब अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रायल हुआ हो मिलिट्री कोर्ट में तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं किसी और मुल्क की फौज के तो नहीं है, हमारे अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहनें हैं, ये हम कहाँ से आइलैंड्स तो नहीं है हम, और मिलिट्री तंसीबात के ऊपर अगर कोई इस तरह की चीज हो। बिल्कुल आपने इसको समझाया मामले को। अशतर औसाफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी न्यूज़ को।